تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ مردان خانے میں آنے کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے؟ مانور اس وقت مردان خانے میں جھانک رہی تھی تاکہ ایک بار اسے عمر کی ایک جھلک دکھائی دے دے۔ پھر اچانک ہی وہاں پر زبیر آ گیا جو اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح چلاتے ہوئے ٹوکنے لگا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات سے دور رہا کرو، جلدی سے میرے سامنے سے ہٹو۔ مانور بیگم، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کس کے دیدار میں یہاں پر کھڑی ہیں، مگر یہ بات آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص کا آپ انتظار بے صبری سے ہر روز یہاں پر کھڑے ہو کر کرتی ہیں، وہ انسان کسی اور کے انتظار میں مصروف ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور تمہیں یہ کس نے کہا؟ لو جی، میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کب ملتا ہے۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، تم ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولتے ہو۔ ٹھیک ہے، نہ کرو یقین، بعد میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ میں تو عمر پر حیران ہوتا ہوں کہ وہ اتنا شاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ 2 عورتوں کو اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور دونوں کو ہی اس بات کا شک نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور جلدی سے یہاں سے جاؤ، مانور نے دبی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ چیخنے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو نہ مانو۔ میرا کام تھا صرف اور صرف تمہیں حقیقت کے بارے میں بتانا۔ یہ کہہ کر بہت تیزی سے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نور ابھی تک ہی اس پردے کے قریب کھڑی تھی جس کے دوسرے حصے میں مردان خانہ موجود تھا۔ حویلی میں عورتوں پر بہت سختی کی جاتی تھی اور عورتوں کو یہاں تک آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان کا کام صرف اور صرف زنان خانے تک ہی محدود ہوتا تھا۔ عمر سرکار، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے نکاح کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے روبرو ہو کر عمر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس کی ایک جھلک دن میں ایک بار دیکھنے میں کامیاب ہوتی تھی، اسی سے ہی اس کا دل خوش ہو جاتا تھا اور پھر اس کا پورا دن اسی خوشی میں گزر جاتا۔ وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے اسی جگہ پر ہی کھڑی تھی، لیکن ابھی تک عمر واپس نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا تھا۔ کہیں زبیر بھائی سچ تو نہیں کہہ رہے؟ کہیں عمر کا باہر کسی لڑکی کے ساتھ چکر تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے وعدے کے بہت پکے ہیں۔ مانور، کیا تم 10 سال پہلے کے وعدے پر یقین رکھتی ہو؟ ارے لوگ تو ایک لمحہ پہلے کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں اور یوں برتاؤ کرنے لگتے ہیں جیسے ان کا اپنے محبوب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس کا دماغ دوبارہ سے اس کے دل کی مخالفت کرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے دماغ کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے عمر کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے لگا کہ اس کے آس پاس تتلیاں اڑنے لگی ہیں۔ آس پاس کا ماحول یکدم ہی بدل گیا۔ اب اسے نہ تو اپنی ٹانگوں میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی اور پریشانی تھی۔ اس وقت صرف وہ یہی جانتی تھی کہ اس کا محبوب ترین شوہر اس طرف آ رہا ہے۔ عمر اپنے کسی قریبی سے کسی ضروری بات پر بحث کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، شانوں پر ہمیشہ کی طرح چادر ڈالی ہوئی تھی اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیاں اس انسان پر مرتی ہوں گی اور کتنی لڑکیوں نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے دماغ میں دوبارہ سے برے خیالات آنے لگے۔ خیر، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی یہ انسان میرا مجازی خدا ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک بہت ہی مضبوط تعلق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی بھی اس تعلق کو نہیں بھولے گا اور نہ ہی نظر انداز کرے گا۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا تب اس کی عمر 10 سال تھی اور اب وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔
अब वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द उसकी शादी उमर के साथ हो जाए। हवेली में उनकी शादी की बातें भी की जा रही थी, मगर दादी उसके लिए राजी नहीं हो रही थी। दादी हमेशा उन्हें यही कहती थी कि मैं अपनी पोती के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं कर सकती। वो इंसान मेरी पोती के लायक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार दे। अपनी दादी की बात सुनकर उसका दिल खून के आंसू रोता था। वो तड़प उठती थी और दादी का हाथ पकड़ते हुए कहती थी कि खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें। उस इंसान से दूरी का एहसास मुझे बहुत तकलीफ देता है। मुझे यूं लगता है कि अगर मैं उससे दूर हो गई तो मैं सांस लेना छोड़ दूंगी। मुझसे मेरी सांसें मत छीनिए। जब नौशीन बेगम को ये पता चला कि उनकी पोती तो पूरी की पूरी उनके पोते के प्यार में डूबी हुई है, तो उनके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। वो ऐसा नहीं चाहती थी, मगर उसमें उनकी पोती का कोई कसूर नहीं था। सारा कसूर घर के बड़ों का था, जिन्होंने बचपन में शुगल मेले में तो ये निकाह तय कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके कितने खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। नौशीन बेगम जब भी उमर खान से इस बारे में बात करती तो वो मुस्कुराते हुए कह देता, मैंने तो ना पहले कभी आपके फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की है और ना ही अब कभी आपके फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करूँगा। आप जब भी मुझे कहेंगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नौशीन बेगम उसकी बात सुनकर उसे इंतहाई गुस्से से घूरती और उसे कहती, हकीकत जो कारनामा तुम कर बैठे हो उसके बारे में अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो तुम्हें अंदाज़ा है कि उसे किस कदर तकलीफ होगी। अरे दादी, आप जानती नहीं हैं, ये औरतें बहुत बेवकूफ़ होती हैं और इन्हें बातों में फंसाना एक मर्द के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल भी गया तो मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा और उसने अपनी बातों के जाल में फांस लूंगा। उमर, तुम्हें कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, इसी वजह से ही तुम इस तरह की बातें करते हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें किसी से बहुत शदीद मोहब्बत हो जाए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये किस कदर तकलीफ देह शय है। उमर उनकी बातें सुनकर नज़रअंदाज कर देता था। यकदम ही उमर उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गया। वो परेशान हो गई और सोचने लगी, ये उमर साहब कहाँ पर चले गए हैं। वो वहीं पर खड़ी थी जब उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। इससे पहले कि उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती, उमर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उमर उसके इंतहाई करीब खड़ा था। क्या तुम मुझे हमेशा से इसी तरह छुप छुप कर देखती हो? उमर की बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा झुका लिया और तेजी से नफ़ी में सर हिला दिया। उमर के लिए उसका ये रूप अनोखा था। आज से पहले उसने सिर्फ अपनी बीवी की एक झलक देखी थी। कभी भी उसने अपनी बीवी से बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो कभी इससे मिला था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। इस तरह से शर्मा क्यों रही हो? अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब की बार उमर का लहजा शरारती हो गया। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था क्योंकि उसे इस लड़की का शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ अभी तक महानूर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त उमर के साथ खड़ी है और उमर इससे मुखातिब है। इस लम्हे के लिए उसने इतने सालों से इंतज़ार किया था और आज जब ये लम्हा करीब आ गया था तो वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। क्या हो गया है? गूंगी तो नहीं हो गई? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बोल ही नहीं सकती? अरे मेरे घर वालों ने तो मुझ पर जुल्म कर दिया, मेरी शादी एक गूंगी लड़की से कर दी। इससे पहले कि उमर मजीद वावेला करता, महानूर जल्दी से कहने लगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे पास ज़बान है। उसके फटाफट बोलने पर उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो शरारत से पूछने लगा, तो क्या आपके पास वाकई ज़बान है? जी जी। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं माजरत करता हूँ, मैं आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा था। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझे जो दिल में आए कह सकते हैं।
اب اتنا بھی اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ عمر نے اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پیار اور احتیاط سے اسے مخاطب ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر وہ کیسے اس لڑکی سے اتنے پیار سے بات کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، اور پہلی ملاقات میں ہی وہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی میں ہر ایک ادا موجود تھی جو کسی بھی مرد کو اپنے قابو میں رکھ سکتی تھی۔ تم تو مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ اب شادی کے بارے میں جلدی سے ہی کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، پھر یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مانور کو کہا، چلو اب جلدی سے زنان خانے میں جاؤ، تھوڑی دیر بعد یہاں پر بڑے سرکار آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو پھر وہ تمہیں ڈانٹیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی ڈانٹے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں۔ تمہاری آنکھیں صرف مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مانور کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مانور کا اس وقت بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اس سے مزید باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک لمبے عرصے سے میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اب یہ وقت آ گیا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ وقت کبھی بھی ختم ہو۔ پہلے تو وہ مانور کے منہ سے اظہار سن کر حیران ہو گیا، پھر وہ دوبارہ سے اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی دوری نہیں رکھوں گا۔ کیا تم اس پوری حویلی کے ایک ایک حصے کے بارے میں جانتی ہو؟ عمر کی بات سن کر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ظاہر سی بات ہے، میرا پورا بچپن یہاں پر گزرا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لندن شفٹ ہو گئے تھے، لیکن میں یہیں پر ہی رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو حویلی کے پیچھے بنے پرانے باغ میں چلی آنا۔ میں رات کے وقت وہاں تمہارا انتظار کروں گا، پھر وہاں پر بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ پرجوش ہو گئی اور جلدی سے ہاں میں سر ہلا کر اندر کی طرف بھاگی، کیونکہ اسے بڑے سرکار کی آواز سنائی دے گئی تھی۔ اس کی اسپیڈ پر عمر بھی ہنسنے لگا۔ وہ سب سے پہلے بھاگتی ہوئی اپنی دادی کے کمرے میں گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گول گول انہیں گھمانے لگی۔ جب اس کی دادی نے یہ دیکھا تو وہ چکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ کہیں باولی تو نہیں ہو گئی؟ دادی کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں، بلکہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ آپ نہیں جانتی کہ میری سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ کہ میرا بچہ اتنا خوش کیوں ہے؟ دادی نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مانور انہیں پرجوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ آج میری ملاقات عمر سے ہوئی ہے۔ میں نے ان سے باتیں کی ہیں، انہوں نے میری تعریف بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مجھے… کہتے کہتے وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ اب اسے اتنی بھی سچائی نہیں کہنی تھی کہ اب وہ تمہیں کیا؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، دادی نے بے چینی سے پوچھا۔ میں یہی بتا رہی تھی کہ اب وہ کہہ رہی ہیں وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شرمانے لگی۔ نوشین بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ جب مانور نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی اور دادی کو کہنے لگی، کیا ہو گیا دادی؟ آپ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ بیٹا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ انسان تمہارے قابل نہیں ہے۔ نوشین بیگم کی بات سن کر اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی دادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بات آپ کو مجھے اس وقت بتانی چاہیے تھی جس وقت آپ نے میرا اس انسان سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت تو سب نے میرے ذہن میں صرف اور صرف یہی بات ڈالی تھی کہ یہ انسان میرے لیے بہت اہم ہے، اور میں نے اپنے آپ کو اس انسان کے لیے بچا کر رکھنا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں نے اس انسان کے نام کرنی ہے، اپنی ساری محبت میں نے اس انسان کے حوالے کرنی ہے۔ اس وقت تو مجھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ انسان تمہارے لائق نہیں۔ اب خبردار جو کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی،
میں عمر خان سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اسے پانے کے لیے مجھے انگاروں کے اوپر سے بھی چل کر گزرنا پڑا تو میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گھبراؤں گی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ عمر کے معاملے میں وہ ہمیشہ اسی طرح سے جذباتی ہو جاتی تھی۔ نوشین بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی پوتی کو کیسے سمجھائیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی پوتی کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، وہ اٹھیں اور نماز پڑھنے لگی۔ اب وہ اپنی پوتی کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتی تھی۔ دوسری طرف ماہنور کا غصے سے بہت برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر کیسے اپنے گھر والوں کو چپ کروائے جو اب سب عمر کے خلاف ہو گئے تھے۔ سب کا یہی دل تھا کہ وہ عمر کو چھوڑ دے، مگر اب وہ عمر کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اپنی ساری زندگی عمر کو سوچتے ہوئے گزار دی تھی، اس سے محبت کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ وہ اسے الگ ہو جاتی تو وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بعض اوقات حیران ہوتی تھی کہ عمر کو سوچ کر اسے اتنی خوشی ملتی ہے۔ جب اسے اس کا ساتھ نصیب ہوگا تب وہ خوشی کے مارے پاگل ہی ہو جائے گی۔ نوشین بیگم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے شوہر کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام سرمد خان تھا، دوسرے بیٹے کا نام جمال دین تھا، تیسرے بیٹے کا نام سلطان خان تھا اور سب سے چھوٹا بیٹا دلاور خان۔ سب گھل مل کر ایک حویلی میں ہی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت محبت تھی۔ سرمد خان کے 5 بچے تھے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بڑے دونوں بیٹوں کی وہ شادی کر چکے تھے۔ تیسرے نمبر والے بیٹے کا نام عمر تھا۔ عمر کا بچپن میں ہی نکاح انہوں نے ماہنور سے کر دیا تھا تاکہ وہ بھائیوں کے رشتے کو مزید مضبوط کر سکیں۔ دلاور خان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سلطان خان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جمال خان کی صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، ماہنور خان۔ وہ ماہنور خان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ پوری حویلی میں صرف اور صرف اسے ہی فوقیت حاصل تھی۔ سب بچے یہ دیکھ کر بہت جلتے تھے اور شاید اسی جلن کا ہی نتیجہ نکلا۔ ماہنور جب 12 سال کی تھی تب اس کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کی چچی نے اس کی تربیت کی۔ اب سے وہ اپنی دادی کے ساتھ بہت قریب تھی۔ اپنی ساری باتیں وہ دادی کو ہی آ کر بتاتی تھی۔ عمر بچپن سے ہی اپنی منمانی کرنے والا تھا۔ وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ وہ باہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر سرمد خان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے عمر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی وہ اسے باہر بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتے، لیکن عمر ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بس کسی طرح سے ایک بار لندن جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں پر جا کر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ دلاور خان کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے ملک میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں رہنا انہیں شروع سے پسند نہیں تھا۔ وہ کافی آزاد خیال کے مالک تھے اور گاؤں میں انہیں بہت سی باتوں کی وجہ سے اپنی حدود کے اندر رہنا پڑتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے بھتیجے کی خواہش کے بارے میں سنا تو انہوں نے سرمد خان کو تسلی دی اور کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ویسے بھی جویریے کے ساتھ لندن شفٹ ہونے کا پلان بنا رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کو میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، اس کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کروں گا اور اسے بھٹکنے نہیں دوں گا۔ عمر کی قسمت اچھی تھی، اسی وجہ سے اس کا کام آسان ہو گیا اور وہ دلاور خان کے ساتھ آسانی سے لندن آنے میں کامیاب ہو گیا۔ لندن کی زندگی اسے بہت پسند تھی۔ وہاں کے سارے لوگ آزاد خیال تھے، اپنی مرضی کے مالک تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہاں پر جہالت نہیں تھی۔ سب لوگ پڑھے لکھے تھے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا جانتے تھے۔ عمر جب 12 سال کا تھا تبھی اس نے چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے گاؤں میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو کہ جہالت کی بنیاد پر ہیں۔
وہ اس جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے باپ سے بات کرتا تھا تو سرمد خان اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتے اور اسے کہتے تھے کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ جب عمر یہاں پر آیا تو جس بات پر اس نے سب سے پہلے اختلاف کیا وہ بات یہ تھی کہ اس کا نکاح چھوٹی سی عمر میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے اپنے باپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتا بلکہ یہ نکاح توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کی دلی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے کبھی اپنی بیوی سے بات نہیں کی تھی کیونکہ حویلی میں کسی لڑکی کے پاس بھی کوئی فون نہیں تھا۔ سرمد خان نے جب یہ سنا تو ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ انہوں نے عمر خان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر عمر نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ اسے اپنی جائیداد سے نکال دیں گے۔ عمر خان نے جب دلاور سے اس بارے میں بات کی تو دلاور خان نے بھی سرمد خان کا ساتھ دیا۔ سب لوگ ہی ماہنور کی محبت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ ماہنور عمر پر اپنی جان لوٹاتی ہے اور بے صبری سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ نوشین بیگم جب دلاور خان کو بتاتی تھی کہ ماہنور روز دن گنتی ہے تاکہ جلد از جلد سال مکمل ہو جائیں اور عمر لوٹ کر اپنے وطن واپس آ جائے، دلاور خان کو جب یہ پتہ چلتا تو ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ عمر خان کے حالات دیکھ کر انہیں دکھ ہوتا تھا۔ عمر خان بالکل بھی ماہنور کے قابل نہیں تھا۔ وہ اب کچھ زیادہ ہی لڑکیوں کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ جب دلاور خان کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اس کی بہت ساری گرل فرینڈز ہیں تو انہوں نے عمر کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن عمر خان اب اس زندگی کا عادی ہو گیا تھا اور اس کا اس زندگی کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے، جبکہ ماہنور بے چینی سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جا کر اس سے بات کرے یا پھر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو گھر کا کوئی مرد اسے عمر کے ساتھ پکڑ لے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو میں کون سا کوئی گناہ کر رہی ہوں؟ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور پھر جلدی سے اریبہ کے پاس چلی گئی۔ اریبہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ اس نے جب اریبہ کو اس بارے میں بتایا تو اریبہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اریبہ اسے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بھائی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ ماہنور کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اریبہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اریبہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر بات منہ پر کہہ دیتی تھی اور کچھ بھی کہنے سے ہچکچاتی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی منہ پھٹ تھی۔ ابھی بھی اس نے صاف الفاظ میں ماہنور کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ماہنور نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوگی۔ اریبہ نے کہا، مجھے کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ میں نے دادی اور چچی جان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ دادی جان بہت پریشان نظر آ رہی تھی اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم عمر سے بہت محبت کرتی ہو، تمہارا عمر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں خود عمر سے جا کر بات کروں گی۔ اس نے جلدی سے کالی چادر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شدید تکلیف کا احساس تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو عمر پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماہنور کے پاس آیا اور اس کے قریب رکتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنی دیر سے تمہارا اس سردی میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں آپ سے دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات کا صاف صاف جواب دیجیے گا۔ مجھے کوئی بھی جھوٹی تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا دلاسا دینے کی ضرورت ہے۔ ماہنور کا لہجہ دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ وہ بہت شاطر انسان تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔
وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ماہنور اس سے بہت محبت کرتی ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس نے ماہنور کو اس کے مطابق ہی ڈیل کرنا تھا۔ کیا آپ نے دادی جان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ماہنور کی بات سن کر اسے تھوڑی سی تسلی ملی۔ اس نے ماہنور کو بازو سے پکڑا اور اسے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی دادی جان سے ایسی بات کر سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں تم جیسی لڑکی کو کبھی بھی نہیں کھو سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے، مگر میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال تک تم نے میرا انتظار کیا اور مجھ پر کسی قسم کا شک نہیں کیا، اور اب جب میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں تو تم مجھ پر کیسے شک کر سکتی ہو؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا اور ماہنور کو بھی جذباتی کر رہا تھا۔ میں شک نہیں کر رہی، بلکہ میں خوف زدہ ہوں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں، اور آپ کو پانا ہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی تمہیں خود سے الگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ تم میری پہلی بیوی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس نے ماہنور کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماہنور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ماہنور کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ساری غلط فہمیاں اس انسان نے دور کر دی تھی۔ ماہنور آنکھیں بند کیے اس انسان پر یقین کر رہی تھی۔ وہ اسے جو بھی کہہ رہا تھا وہ چپ کر کے مان رہی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس انسان کے علاوہ کوئی سچا انسان ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے، اسے وہ سب لوگ جھوٹے لگ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ سب لوگ اسے عمر سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اسے ان سب لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف یہی سچا لگ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وہ اسی طرح بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ جب اس نے وقت کی طرف دیکھا تو اسے فکر ہونے لگی۔ اس نے عمر سے معذرت کی اور بھاگتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمر نے ایک نظر اس کی پیٹھ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیسی ہے میری جان؟ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس وقت کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی دوسری بیوی سے بات کر رہا تھا، جسے اس نے پاکستان میں ہی آ کر شادی کی تھی۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو کہا تھا کہ وہ بہت جلد ماہنور کو چھوڑ دے گا اور اس کے پاس چلا جائے گا۔ کشمالہ اس کی دوسری بیوی کا نام تھا، اور کشمالہ ایک بہت ہی دل پھینک قسم کی لڑکی تھی۔ اس کا نام صرف اور صرف امیر لڑکوں کو اپنے قابو میں کرنا تھا اور پھر ان سے شادی کر کے عیاشی بھری زندگی گزارنا تھا۔ آج تک اس نے کسی کو بھی اپنے بہت قریب نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے انسان کا انتظار کر رہی تھی جو انسان نہ صرف امیر ہو بلکہ اسے قبول بھی کر لے۔ اس کی زندگی میں آنے والے سب مردوں میں عمر ہی ایک ایسا شخص تھا جو کہ ایک مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ وہ اسے لندن میں ملی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں عمر کی دیوانی ہو گئی تھی۔ عمر بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی عمر کے سامنے بہت معصوم بن جاتی اور اسے یوں دکھاتی تھی جیسے اس سے زیادہ شریف لڑکی اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عمر ہر دن اس کی محبت میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ جب اسے مزید انتظار نہیں ہوا تو اس نے کشمالہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر سب گھر والوں سے چھپ کر اس نے کشمالہ سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بارے میں پہلے صرف اور صرف دادی جان کو ہی معلوم تھا۔ دادی جان کا غصے سے بہت برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عمر کو جان سے مار دیں۔ عمر نے ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ سرمد صاحب کو بھی جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی غصے سے پاگل ہونے لگے۔ اگر دادی جان اپنے بیٹے کو نہ سنبھالتی
تو وہ شاید کچھ ایسا کر بیٹھتے جس پر ساری زندگی انہیں پچھتانا پڑتا۔ کشمالا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل ہی میں تم سے ملنے آؤں گا۔ اس نے کشمالا کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کشمالا اس کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کر رہی ہوگی اور اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کشمالا مختلف لوگوں کو اپنے فلیٹ میں بلاتی ہے۔ وہ اس پر اندھا یقین کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یقین بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ عمر حسن کو بہت پسند کرتا تھا اور حسن کی بہت قدر بھی کرتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کم عمر بھی تھی اور بہت پیاری بھی تھی، اسی وجہ سے وہ بہت جلد اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس نے جب دادی جان سے شادی کی بات کی تو نوشین بیگم نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں تمہاری ماہنور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں وہ معصوم لڑکی ملے۔ اماں، آپ یہ بات بھول رہی ہیں کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ اس وقت میری دسترس میں موجود ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس سے شادی کیے بغیر ہی اس پر اپنا حق ثابت کر سکتا ہوں اور کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا، مگر میں صرف اور صرف آپ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی عزت کی فکر کر رہا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سب لوگ بھی خوشی سے میری بات مان جائیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ اگر ماہنور کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ اس کی دادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کو اس بارے میں کوئی نہیں بتائے گا اور نہ ہی اسے کبھی اس بارے میں پتہ چلے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور ابھی بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا اور اسے کبھی بھی اس طرح شک نہیں ہونے دوں گا۔ تم ایسا کیسے کرو گے؟ تم کیسے دو بیویاں ایک ساتھ سنبھالو گے؟ ایک بیوی ہے جو تم سے شدید محبت کرتی ہے اور دوسری ہے جس سے تم شدید محبت کرتے ہو۔ تم کیسے ان دونوں میں انصاف کر پاؤ گے؟ اس کی دادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گا۔ اگلے دن وہ کشمالا سے ملنے چلا گیا۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد ہی اسے بوریت ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے کشمالا کے ساتھ اب وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو خوشی اسے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ ایک عجیب سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان قائم ہو گئی تھی، شاید جس کی وجہ یہ تھی کہ کشمالا اب پہلے کی طرح اسے محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی عمر کو وہ پہلے کی طرح اہمیت دیتی تھی۔ عمر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس کے ساتھ رہا تب تک کشمالا کسی اور کے ساتھ ہی فون پر مصروف رہی۔ عمر کو یہ دیکھ کر بہت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کشمالا سے موبائل لینے کی کوشش کی تو اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہیں یہ حق نہیں دیتی کہ تم میرے ہاتھ سے میرا موبائل چھینو۔ اسی بات پر دونوں کی لڑائی ہو گئی اور عمر وہاں سے واپس اپنی حویلی آ گیا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کا سامنا سب سے پہلے ماہنور سے ہوا۔ ماہنور اسے دیکھ کر شرمانے لگی۔ اس نے جب ماہنور کو اس طرح سے شرماتے ہوئے دیکھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کشمالا سے کرنے لگا۔ کشمالا اس کے مقابلے میں بالکل نہیں آتی تھی۔ نہ تو کشمالا ماہنور کی طرح خوبصورت تھی اور نہ ہی وہ اس کی طرح یہ ادائیں جانتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ کشمالا کو شرم ہی نہیں آتی اور کبھی کبھار اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کشمالا میں اور اس لڑکی میں کوئی فرق ہی نہیں۔ وہ بہت زیادہ جھنجھلا جاتا، لیکن چونکہ اس نے اس سے نکاح کیا ہوا تھا اسی وجہ سے کشمالا کی خامیوں کو قبول بھی کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اب اس نے اپنا زیادہ وقت حویلی میں گزارنا شروع کر دیا۔ کشمالا اسے پہلے کی طرح فون نہیں کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح ضد کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے عمر کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ دوسری طرف عمر بھی اب حد سے زیادہ ماہنور میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کے ساتھ گھومنے کے لیے بھی نکل جاتا اور اکثر اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔
جب نوشین بیگم یہ سب کچھ دیکھتی تو ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن نور کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن وہ مرد کی بے وفائی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اپنے اوپر ایک سوتن برداشت کر سکتی ہے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ ایک دن عمر کشمالہ کو بتائے بغیر ہی اس کے فلیٹ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ کشمالہ اس وقت کسی غیر مرد کے ساتھ موجود تھی۔ عمر نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ وہ مزید ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو عورت اس کی عزت کی حفاظت کرنا نہیں جانتی۔ ایک طرف کشمالہ تھی جس نے کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی، اور دوسری طرف نور تھی جس نے 10 سال تک اپنے شوہر کا انتظار کیا تھا، لیکن مجال ہے جو کبھی بے وفائی کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہو۔ عمر کو اس وقت بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے نوشین بیگم کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا۔ دادی جان، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں لے آیا ہوں جو بازاری ہے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت میری عزت کی حفاظت نہیں کرے گی، اور مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ عورت تو مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گی۔ میں نے نہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے بلکہ میں نے نور کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نوشین بیگم نے اسے منع کیا اور کہنے لگی، خبردار، جو تم نے اسے اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی کوشش کی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی آنے والی زندگی کی طرف توجہ دو۔ میں خوش ہوں کہ تمہیں اب عقل آ گئی ہے۔ عمر نے تشکر بھری نظروں سے اپنی دادی جان کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوشین بیگم کا شکریہ کیسے ادا کرے جنہوں نے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ دوسری طرف جب ماہنور کو اس بارے میں پتہ چلا کہ حویلی میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی۔ اب سب حویلی والے بہت خوش تھے۔ چھوٹے بچوں کو اس معاملے سے دور رکھا گیا تھا اور کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ صرف بڑے ہی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے۔ زبیر، جو دل ہی دل میں نور کو پسند کرتا تھا، جب اس نے نور کو اس شادی کے لیے پرجوش دیکھا تو وہ بھی یہ بات اپنے دل میں ہی دبا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کو تکلیف پہنچے۔ اسے تنگ کرنا ایک الگ بات ہوتی، لیکن وہ نور کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نور کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا۔ وہ نور کو کہنے لگا، تمہیں حاصل کرنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے میری خوشیاں مل گئی ہوں۔ رکو، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے دو جس نے مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا اور میرے نصیب میں ایک بہت ہی اچھا اجر لکھ دیا۔ یہ کہہ کر وہ نماز ادا کرنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مانور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس نے ایک شادی کر رکھی ہے، لیکن اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ وہ اپنی دعاؤں پر یقین رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انسان صرف اور صرف اس کے حصے میں ہی آئے گا۔ اس نے عمر کو بعد میں اس بارے میں نہیں بتایا کہ اسے حقیقت کا علم تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمر ساری زندگی اسی ڈر کے ساتھ ہی گزارے کہ کہیں ایسا نہ ہو ماہنور کو اس بارے میں پتہ چل جائے۔